نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حاملہ اور دودھ پلانے والی جو عورت ہے، ان کے حوالے سے جو ان کا روزہ رکھنے کے حوالے سے جو حکم ہے وہ مسافر کی طرح ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے مسافر سے روزہ اور نصف نماز اور حاملہ و دودھ پلانے والی خاتون سے صرف روزہ ساقط کر دیا ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کے ممبران کی فتویٰ ہے، اگر حاملہ عورت رمضان کے روزے کی وجہ سے اپنے نفس یا اپنے پیٹ کے بچے کے متعلق خائف و خوف رکھتی ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس پر صرف قضا ہے وہ قضا دے۔ اس کی حالت میں اس معاملے میں مریض کی حالت کی طرح ہے، جو روزے کی قضا کی طاقت نہیں رکھتا یا اس کی وجہ سے اپنے نفس پر کسی نقصان کی وجہ سے خوف رکھتا ہے۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی جب اپنے نفس کے متعلق اس بات کا خوف رکھتی ہو کہ اگر رمضان میں اپنے بچے کو دودھ پلائے یا اپنے بچے کے متعلق خوف رکھتی ہو کہ اگر وہ روزہ رکھ لے گی تو اسے دودھ نہیں پلا سکے گی تو وہ روزہ چھوڑ دے، اس پر صرف روزے کی قضا لازم ہے۔ مانا ایسی عورت جو حاملہ ہے اور ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، اگر وہ اپنے نفس پر، حاملہ عورت اپنے نفس پر اس چیز کا خوف رکھتی ہے کہ روزہ رکھنے سے ممکن ہے کہ میری صحت درست نہ رہے اور بچہ کو پیٹ میں کوئی نقصان ہو، تو لہذا وہ اپنے اس نفس کا خوف اگر رکھتی ہے تو اس کو روزے کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا دے۔ اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ دودھ پینے کی عمر میں ابھی موجود ہے، تو اس کو بھی اگر اس بات کا خوف ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو لازمی ہے انسان کی جب خوراک کم ہوگی تو دودھ بھی کم بنے گا۔ تو اس بات کا اگر وہ خوف رکھتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو سارا دن خوراک استعمال نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو لہذا شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ روزے کو ترک کر دے، روزے کو چھوڑ دے، بعد میں رمضان کے گزرنے کے بعد اس کی قضا دے۔ شریعت نے اس پر قضا لازم قرار دی ہے۔ شریعت کے اندر یہ ان دونوں عورتوں کے لیے آسانی ہے۔